بزرگان محترم، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بحیثیت مسلمان اللہ نے ہمیں جو سب سے عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن پاک کا تحفہ ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، سب سے آخری وحی ہے، انسانوں کی ہدایت کا آخری سامان ہے، قیامت تک لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے خدا وند قدوس کا کلام ہے کہ جس کے ذریعے ہر اندھیرے میں روشنی مل سکتی ہے، ہر پریشانی کا حل نکل سکتا ہے، اور انسان کے لیے ہر طرح کی غلط راہ روی سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جب جب انسان گمراہی کا شکار ہو، غلط راستے کی طرف بڑھے، انسانوں میں اللہ سے رشتہ ٹوٹنے لگے اور آسمان سے رشتہ کمزور ہونے لگے، تو قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے دوبارہ سے رشتہ زندہ کیا جا سکتا ہے اور آسمانی ہدایت کو زمین پر دوبارہ سے پیش کیا جا سکتا ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی اس عظیم ترین کتاب کو جب یہ امت اپنے سینے سے چمٹا کر رکھتی ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتی ہے، اس کو صبح و شام اپنی زندگی میں شامل کرتی ہے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے اور اس کے نظام کو اپناتی ہے، تو اللہ کی طرف سے کامیابیاں، کامرانیاں، سرفرازیاں، عزت، عظمت، فتح و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر امت اس کو پس پش ڈال دے، قرآن کو پیچھے چھوڑ دے، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، بے اعتنائی برتے، توجہ نہ کرے، اس سے رشتہ نہ جوڑے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش اور محنت نہ رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت کی وہ مار پڑتی ہے کہ جس سے نکلنے کا راستہ ہزار جتن کر لے انسان اور تمام راستے اختیار کر لے عزت کے، طاقت کے، وہ نہیں پا سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت اور عزت کا راز اس قرآن میں چھپایا ہوا ہے۔ جب یہ امت اس قرآن کو پکڑے رہے گی تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے عظمت اور عزت ہے، اور اگر اس نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا تو پھر اللہ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں بچے گا۔ قیامت کے دن روز محشر میں جب ساری امتیں جمع ہوں گی اور انبیاء کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اس وقت نبی اللہ کے حضور میں کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، یہی میری قوم ہے جس نے تیرے کلام کو، اس قرآن پاک کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس سے رشتہ توڑ لیا تھا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تھا، اس لیے میرا بھی ان سے رشتہ نہیں قائم رہے گا۔ اللہ رب العزت اس دن نبی کی زبان سے امت کے بارے میں یہ گواہی دلوائے گا کہ تمہارے لیے جو شکست ہوئی، تمہارے لیے جو ناکامیاں ہوئی، تمہارے لیے آخرت کی جو ناکامی اور نامرادی ہے اور جہنم کی سزا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک ایک مضبوط رسی ہے، حبل اللہ المتین، ایک ایسی مضبوط طاقتور روپ رسی کہ جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا اس زمین کے اوپر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ نے پکڑا ہوا ہے اور ایک سرا ہے جو زمین پر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تم چاہو تو اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ کا قرب حاصل کر لو اور اللہ تک پہنچ جاؤ۔ اس قرآن کے ذریعے سے جو ترقی ہوتی ہے، جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنت کے منازل طے ہوتے ہیں، وہ کسی دوسری چیز سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ باقی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں، کریٹ کی ہیں، بنائی ہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، وہ اللہ سے نکلی ہوئی بات ہے جو لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اتاری ہے۔ اس قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہماری کتنی ہے؟ اس قرآن کے مطابق ہماری زندگی کیسی ہے؟
اس کو اگر سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو جاننا ہے، تو پھر آپ کو سماج کو بھی دیکھنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بھی دیکھنا پڑے گا، خاندانی زندگی کو بھی دیکھنا پڑے گا، عام مسلمانوں کی رواج اور رسم اور طریقوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور قرآن ہم کو کس طرح بلا رہا ہے۔ ہم نے تو تھوڑا سا بھی ایفرٹ نہیں ڈالا، تھوڑی سی بھی محنت نہیں کی کہ اس قرآن پاک کو سمجھتے، اس قرآن پاک کو عمل میں لاتے، اس قرآن پاک کی زندگی کو اختیار کرتے۔ قرآن ایک زبردست انقلابی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو جب نازل فرمایا تو علم کے دروازے کھول دیے، سوتے کے سوتے پھوٹنے لگے، علم کے دریا بہنے لگے۔ اللہ نے علم کی دعوت سے ہی اس قرآن کا آغاز کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی 5 آیات ہیں جو قرآن پاک کی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں اتری تھی۔ اس کا ایک ہی بنیادی پیغام ہے، پڑھو، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو علم مانگتی ہے، علم چاہتی ہے، انسان کا رشتہ علم سے جوڑنا چاہتی ہے، علم کی بنیاد پر انسان کے ذہن کو کھولتی ہے، اس کے دل کو کھولتی ہے، اس کے مزاج کو صحیح کرتی ہے اور انسان کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لاتی ہے۔ انسان کو اگر غلط راستہ چھوڑنا ہے اور صحیح راستے پر آنا ہے تو سب سے پہلی ضرورت علم ہے۔ علم کے بغیر نہ ناستہ سمجھ میں آئے گا، نہ حق معلوم ہوگا، نہ باطل کا پتہ چلے گا، نہ انسان صحیح کو اپنائے گا اور نہ غلط کو چھوڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے، جو بنیاد ہے ایمان کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبودان باطل کا انکار ہے، ایک اللہ کا اقرار ہے۔ اس کے لیے علم حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ تم علم حاصل کرو، تم جانو، تم سمجھو، تم علم پیدا کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر جو کتاب لکھی ہے، عظیم الشان شاہکار کتاب صحیح حدیثوں کی، اس کے اندر انہوں نے کتاب العلم ایک چیپٹر لکھا ہے کتاب الایمان کے بعد۔ اس کتاب کا آغاز انہوں نے یہ کیا، کتاب الایمان سے پہلے انہوں نے کتاب العلم کو رکھا اور اس کا آغاز اس طرح کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ آیت اس میں کوٹ کی اور بتایا علم ایمان سے مقدم ہے، علم ایمان سے بھی پہلے ہے، کیونکہ علم کی بنیاد پر ہی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر علم نہیں تو ایمان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا نہیں جو کہ علم ہے تو اس کے ایمان کا کوئی مطلب نہیں۔ ایمان محض کلمہ نہیں ہے جو بے سوچے سمجھے زبان سے کہہ دیا جائے۔ ایک غیر مسلم کافر اللہ پر ایمان نہ لانے والا اگر یوں ہی عربی میں لا الہ الا اللہ بول دے اور اس کا دل نہ مانتا ہو ایک اللہ کو تو اس کے اس قول کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ علم چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اسی لیے علم ایمان سے بھی پہلے، امام بخاری نے جو چیپٹر علم کا رکھا وہ ایمان سے مقدم کیا، یہ بتانے کے لیے کہ علم جو ہے وہ ایمان سے پہلے آتا ہے، اس علم کی بنیاد پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو علم قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے پہلا پیغام ہے اور اسلام کی سب سے بنیادی دعوت ہے۔ پڑھنا ہے تمہیں، علم حاصل کرنا ہے، جاننا ہے، حقیقت کو پہچاننا ہے۔ علم ایک وہ ہوتا ہے جو ریزنز کا علم ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھ لینا، سمجھ لینا کہ اس چیز کا کاز کیا ہے۔ ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس سے بچیں گے۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آگ ہم کو جلا دیتی ہے تو ہم آگ کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہو جائے یہ کھانا، یہ روٹی، یہ سبزی، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اس سے ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، موت آ جائے گی، ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ ہمیں معلوم ہو جائے کوئی فروٹ ہے، کوئی پھل ہے، کوئی چیز ہے جو ہماری صحت کے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ ہوا کازز کا علم، ریزنز کا علم۔ آج جو پوری دنیا کا علم ہے، جو ماڈرن سائنس ہے، وہ سب کازز کا علم ہے، ریزنز کو پہچاننا ہے۔ کوئی چیز کہاں سے آ رہی ہے، کیا اثر ڈال رہی ہے، اس کا رشتہ زمین کے ساتھ کیا ہے، اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، اسی کی اسٹڈی کا نام سائنٹیفک ریسرچ ہے۔
چاہے ایسٹرونومی ہے، زیولوجی ہو، کوئی بھی علم جو زمین سے تعلق رکھتا ہو، آسمان سے تعلق رکھتا ہو، انسان کے جسم سے، بایولوجی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی چیز کا علم وہ اصل میں انسان کو کازز سمجھاتا ہے، ریزن سمجھاتا ہے، چیزوں کا انالیسس بتاتا ہے. لیکن اللہ نے جس علم کی دعوت دی ہے اس کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے رب کے نام سے جوڑنا. اس کا سیدھا اور عام فہم مطلب یہ ہے کہ تم اپنے علم کو کازز سے آگے بڑھا کر اصل فیکٹر تک لے کر جانا، اصل کریٹر تک لے کر جانا، اصل اس کے پیچھے کا جو راز ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، جو کہ خالق کا پتہ دیتا ہے، مالک کا پتہ دیتا ہے، رب کا پتہ دیتا ہے. رب کا لفظ بہت معنی خیز لفظ ہے. قرآن میں بار بار یہ لفظ دہرایا گیا ہے، جس کے معنی صرف پیدا کر کے چھوڑ دینے کے نہیں، بلکہ پیدا کر کے اس کو پالنے پوسنے کے ہیں، اس کو چلانے کے ہیں، اس کو گورن کرنے کے ہیں، اس کو استعمال کرنے کے ہیں، اس کو باقی رکھنے کے ہیں، اس کو زندہ رکھنے کے ہیں، اس کی زندگی ختم کرنے کے ہیں. پوری طاقت، پورا اس کو استعمال کرنا اور چلانا یہ رب کا کام ہوتا ہے. تو جس مخلوق پر، جس کائنات پر، جس چیز پر بھی تمہاری نظر جا رہی ہے، تم اس کے بارے میں جان رہے ہو، تو یہ سمجھنا، یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اس کے پیچھے اس کو بنانے والا کون ہے، کیسے بنایا ہے، کیسے چلا رہا ہے، کیا سسٹم رن کیا ہے. ہم کائنات کو اپنے طریقے پر چلا نہیں سکتے. سائنس کتنی ہی ترقی کرتی چلی جائے، وہ کریشن نہیں کر سکتی، کوئی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی. جو چیزیں آلریڈی ہیں، ایگزسٹ کر رہی ہیں، ان کو اسمبل کر کے ایک نیا فارمولا تو بنا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک نئی چیز اس کے ذریعے سے انوینٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ کوئی چیز کو کریٹ نہیں کر سکتی، عدم سے وجود میں نہیں لا سکتی، لا شے سے شے نہیں بنا سکتی، یعنی نتھنگ سے تھنگ نہیں کر سکتی. کوئی چیز بالکل نہ ہو اس کو لے کر آنا، جس کو بدیع کہا گیا ہے، اللہ کی صفت ہے بدیع السماوات والارض. اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر اگزامپل کے پیدا کیا، بغیر کسی ماڈل کے بنایا ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی سیمپل نہیں تھا، اس سے پہلے اس کا کوئی فارمولا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. خالص اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے اس کو وجود بخشا ہے. تو انسان جب اپنے علم کو صحیح جہت دیتا ہے، صحیح رخ دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے اور اس کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے. علم کا دور ہے آج، علم کی ترقی ہے، علم کا سفر ہے. اور خاص طور پر آج جو جنریشن ہماری تیار ہو رہی ہے اور علم کی طرف بڑھ رہی ہے، سال بہ سال ہم علم کے راستے میں سفر آگے کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے علم کا رشتہ صحیح نہیں کریں گے. اسکول میں جانے والے اسٹوڈنٹس، کالج تک پہنچنے والے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، جب تک کہ ہماری جنریشن کو یہ نہیں سمجھایا جائے گا کہ تم جو علم حاصل کر رہے ہو اس کے پیچھے بنانے والے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے پیدا کرنے والے کا مقصد کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہارا رخ کیا ہے، تمہارا سفر کیا ہے، اس علم سے فائدہ انسان کو نہیں ہوگا، بلکہ کبھی کبھی وہ نقصان دہ بن جائے گا. آج بہت سارے ہمارے مسلم اسکولس ہیں، اسلامک اسکولس ہیں، کالجز بنائے جا رہے ہیں، جس میں تمام ڈپارٹمنٹس کو رکھا جاتا ہے جو آج کی ضرورتیں ہیں. یقیناً اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کو فروغ دینا ہے اور ان تمام فیلڈس کو اختیار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک اچھا پارٹیسپیشن اپنا کر سکیں، ریپرزنٹیشن کر سکیں، ہر فیلڈ کے اندر ہماری نمائندگی ہو سکے. لیکن خوب یاد رکھیے کہ اگر ہم، چاہے مسلم اسکول ہو، اسلامک اسکول ہو، چاہے جنرل اسکول ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر پڑھانے کا نظام ہو، کوئی بھی سسٹم سے ہم ایجوکیشن اگر دے رہے ہیں، اس کا رخ اگر نہیں بتایا ہے، جس کو ذہن بنانا کہتے ہیں، فکر بنانا کہتے ہیں، یہی ایمان ہے. اگر وہ پیدا نہیں کیا تو وہ علم کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ علم گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے رخ طے کر دیا، مائنڈ سیٹ صحیح بنا دیا، اس کا فکر پیدا کر دیا، اس کے اندر صحیح ایمان راسخ کر دیا، تو اب اس کے بعد جو علم بھی ہو، جس فیلڈ کا بھی ہو، جو ریسرچ بھی ہو، جس طرح کی بھی نالج ہو، وہ اس کے ذریعے سے ہمیشہ پختہ ہوتا چلا جائے گا. اس کے یقین اور ایمان میں پختگی پیدا ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر کا جو فیتھ ہے،
اس کے اندر کا جو یقین اور ایمان ہے پیدا کرنے والے اور اللہ کی ذات کے اوپر، وہ اس کے لیے سپورٹو ہی بنے گا، اور کوئی بھی چیز ڈاؤٹ فل اگر آئے گی تو وہ اس کو اپنے پختہ ایمان اور یقین سے ریجیکٹ کر سکے گا۔ اگر یہ نہیں ہوا تو آج علم کے راستے سے اور سائنس کے راستے سے بھی اتنی مس انڈرسٹینڈنگ اور اس قدر غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر عام بچے کا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری چیزوں میں حل تلاش کرنے لگتا ہے، وہ دوسری چیزوں کو اصل فیکٹر ماننے لگتا ہے، اللہ سے ہٹ کر دوسری طاقتوں سے رشتہ جوڑنے لگتا ہے اور اسی کو ریالٹی سمجھتا ہے، اللہ کے ایگزسٹنس کے بارے میں شک و شبے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی ایمان بنیاد سے مضبوط کر دیا گیا، یقین کی صورت میں پیدا کر دیا گیا، تو پھر ہر علم اس کے لیے اس یقین کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، وہ علم اس کے ایمان میں اضافے کا سبب ہوگا۔ اس لیے میں جو عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک اصل بنیاد ہے، قرآن پاک اصل رشتہ ہے جو اس زمین کا آسمان سے بندھا ہوا ہے۔ ہمیں قرآن سے رجوع کرنا ہے، اپنی تمام چیزوں کو قرآن کی طرف لوٹانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے جوڑنا ہے، کیونکہ حضور کی سنت ہو یا حضور کی سیرت ہو، وہ سب قرآن پاک کی تفسیر ہے، قرآن کا بیان ہے، قرآن کی عملی تصویر ہے۔ لہٰذا ان دو سے رشتہ اگر ہمارا جڑا رہے گا تو ہم گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک کو اختیار کرنا، سمجھ لینا، اپنا لینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل پیدا کر لینا، یہی آخری راز ہے کامیابی کا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی فارمولا نہیں ہے جو قرآن سے ہٹ کر نظام ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہٹ کر کوئی عمل ہو، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کر رکھنا اور ان دونوں سے راہ ہدایت کو پانا، یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ قرآن پاک بہت کچھ پیغام ہمارے لیے رکھتا ہے، ہر دور میں رہنمائی رکھتا ہے۔ ہاں، اس کو سمجھنے والے، اس کو سمجھ کر عمل کرنے والے چاہیے۔ ہم نے جو ایفرٹس ڈالے دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل کرنے میں، چاہے مال ہو، دنیا کا علم ہو، یا اس کے علاوہ اپنے بزنس اور اپنے کام کو لے کر جو ہمارے اندر فکر ہوتی ہے، اس کو ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب ایک طرف رکھیے، اور دوسری طرف قرآن سمجھنے کی کوشش، قرآن کو جاننے کی سنسیئر محنت ہم نے کتنی کی ہے۔ ایک عام طبقہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو سمجھتا ہے قرآن پاک ایک مقدس کتاب تو ہے، وہ 1450 سال پہلے آئی ہوئی اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام اور ہدایت، برکت، ثواب کا، اجر کا ذریعہ ہے۔ اسے پڑھیں گے تو اللہ ثواب لکھتا جاتا ہے، ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، برے اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، آسیب وغیرہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ پڑھ لیا جائے تو پھر ہمارے لیے شیطان کا اثر نہیں ہوتا ہے، جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، نظر بس سے بچ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ سب فائدے قرآن کے ہیں۔ قرآن شفا ہے، جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ہمارے ظاہری امراض کو بھی دور کیا جاتا ہے، شیطان کے اثر سے بھی اپنے کو بچایا جاتا ہے، اور روحانی تکلیفوں کو بھی ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کے نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایڈیشنل فائدہ ہے، اللہ کی طرف سے اضافی نعمت ہے جو اس کتاب کی عظمت کو بتاتی ہے، اس کی گریٹنس کو بتاتی ہے۔ اس کا کور مقصد، کور پرپس کچھ اور ہے، اور وہ ہے کہ ہمیں زندگی کا ڈائریکشن بتایا جائے، ہمیں زندگی کا ڈائریکشن سمجھ میں آئے، ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو صحیح طور پر کامیابی کے ساتھ گزارنا آ جائے، ہمیں اللہ کو پہچاننے اور اس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ قرآن اس کے لیے اترا ہے، لیکن ہم نے یہ کتنا سمجھا، ہم نے یہ کتنا جانا؟ آپ نے قرآن پڑھا، نماز میں بار بار پڑھتے ہیں،
لیکن آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کے ذریعے آپ کو ملا کیا ہے، کیا پیغام ملا ہے، قرآن کو کتنا آپ سمجھے اور اس کے ذریعے سے آپ کو کیا اپنی زندگی میں اثر ملا، آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک کے ذریعے سے کیا کچھ حاصل ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنے یقین کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنی زندگی جو دوسروں کے ساتھ ہم گزارتے ہیں اس کے اندر کیا اثر پڑا ہے قرآن کا، آپ نے کیا پیغام لیا ہے قرآن کا؟ ہم اس کا جواب آسانی سے نہیں دے پائیں گے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں ہو اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں، ان کی زندگی میں جو انقلاب آتا تھا وہ غیر معمولی انقلاب تھا، جو چینج آتا تھا وہ بڑا غیر معمولی چینج ہوتا تھا۔ ایک ایک قرآن کی آیت پوری زندگی بدل دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے کہ اس کا پیغام کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اس کا زندگی سے رشتہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے رشتے کو قرآن سے کاٹ دیا۔ قرآن ایک الگ دنیا کی کتاب اور ہماری زندگی ایک الگ دنیا کی زندگی بن گئی ہے۔ جب تک ہم اس گیپ کو پر نہیں کریں گے اور برج نہیں بنائیں گے اپنے آج کی دنیا میں، اپنے آج کے ایشوز میں قرآن پاک کے ساتھ، اس وقت تک ہم اس رہنمائی کو، اس روشنی کو نہیں لے پائیں گے تو قرآن پاک ہم کو دیتا ہے۔ ہم ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ وہ سیدھا راستہ قرآن کے سوا اور کیا ہے؟ کیا وہ سیدھا راستہ قرآن سے ہٹ کر کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہم مانگتے تو اللہ کی ہدایت ہے، مانگتے تو صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے، لیکن ہم زندگی میں صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسری ساری چیزیں اختیار کرتے ہیں، تو ہماری دعا ہمارے عمل سے میل نہیں کھاتی، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے۔ دعا اس وقت کارگر ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے جب اس کے ساتھ انسان کی ضرورت بھی شامل ہو اور انسان کی نیت بھی شامل ہو، ارادہ بھی شامل ہو، محنت اور کوشش اور ایفرٹ بھی شامل ہو، تب دعا کا اثر نکلتا ہے، ورنہ دعا محض کمزوری کی علامت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے رزق دے دے، رزق دے دے، لیکن کوشش نہیں کرتا، ہاتھ پیر نہیں مارتا، محنت نہیں کرتا، جاب نہیں ڈھونڈتا، کام نہیں کرتا، کاہلی کے ساتھ، لیزینس کے ساتھ پڑا رہتا ہے، اللہ رزق اس کے منہ میں نہیں پہنچائے گا، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہدایت مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے طلب کر رہا ہے، لیکن ہدایت تلاش نہیں کر رہا، کہاں ہے ہدایت، کیا ہے ہدایت، کیسے اس کو اپنانا ہے، کیسے مجھے اپنی زندگی بہتر کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے عمل کو درست کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے تعلقات اور رشتوں کو بہتر بنانا ہے، کیا ذمہ داری ہے جو مجھے سماج میں ادا کرنی ہے، اگر اس کو نہیں سمجھا تو اس کا مطلب اس نے ہدایت کو مانگا تو، لیکن اس کو نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری۔ قرآن سے عملی رشتہ جوڑنا ہے، قرآن سے پختہ رشتہ جوڑنا ہے، اسی کے ذریعے ہماری خود کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے ہمارے ذہن کی تمام مشکلات، تمام دشواریاں اور ہماری زندگی کے سارے مسائل اگر کہیں سے حل ہو سکتے ہیں تو قرآن ہے۔ کیسے؟ قرآن پاک سب سے بہتر نفسیات کو سمجھنے والی کتاب ہے۔ انسان کی سائیکولوجی، انسان کی نفسیات کو سب سے بہتر اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو پیدا کرنے والا، جس نے بنایا ہے، جس نے انسان کو ڈھالا ہے، جس نے انسان کے جسم کو، اس کی روح کو، اس کے ذہن کو، اس کی وسعت کو سب کچھ بنا کر دیا ہے، وہی سب سے بہتر جان سکتا ہے کہ انسان کے مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے۔ آپ کاؤنسلنگ کہیں سے کرائیے، آپ کاؤنسلنگ کے لیے کتنے سیشنز کر لیجئے، کتنی کتابیں پڑھ لیجئے اور کتنے نئے سے نئے تھراپیز اختیار کر لیجئے، ٹھیک ہے وہ ایک بیماری کا علاج تو ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ایک مشکل کا مسئلہ حل کرنے والا تو بن سکتا ہے، لیکن آپ کی پوری زندگی اور اس کے روٹس کو صحیح رخ دینے والا اور اس کو صحیح انسان بنا دینے والا صرف قرآن پاک ہے۔ وہ انسان کی نفسیات اور انسان کے ذہن اور انسان کی ضرورت اور انسان کے مزاج کو سمجھ کر اللہ کی طرف سے ایک ایسی رہنمائی اور ہدایت ہے کہ اس میں ہر پریشانی کا حل نکل آتا ہے۔ انسان کو ایک راستہ ملتا ہے، انسان کو موٹیویشن ملتا ہے،
انسان کو پریشانی سے نکلنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک آسان سی مثال لیجیے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، مشکل اور پریشانی سے باہر آنے کا، نکل جانے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں بہت آسان سے الفاظ میں آپ کو صرف یہ پہلو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان نے اپنی زندگی کو غلط کاموں سے بچا کر اچھی چیزوں میں استعمال کر کے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کے احساس کے ساتھ اور لوگوں کی فکر اور خیال کر کے گزارنا شروع کر دیا تو اس کو ہر پریشانی کے اندر اس سے نکلنے کی راہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پریشانی کے روٹ کازز کیا ہیں؟ جو پریشانی ہوتی ہے، مینٹل اسٹریس ہو، انسان کو جو بھی دشواریاں ہو رہی ہیں، جو بھی تکلیفیں ہو، ذہنی، مینٹل یا سوشل جھیل رہا ہے، اس کو اپنی زندگی میں سامنا کر رہا ہے ان کا، اس کے روٹ کازز کیا ہیں؟ تقوی کا ایبسنس، تقوی کا نہ ہونا، اللہ کی فکر اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی، اللہ کا خیال اور اس کے حکم کے مطابق زندگی۔ اگر اس کا ایبسنس ہے، یہ چیز نہیں ہے، تو انسان ہر پریشانی میں داخل ہوتا چلا جائے گا، اور اگر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو یہ روٹ کاز کا علاج ہو جائے گا۔ یہی ہے ہر طرح کی پریشانی سے باہر نکلنے کا واحد راستہ۔ یہ ایک مثال میں نے دی، پورے قرآن کی ہر آیت اور ایک ایک آیت میں دسیوں فارمولاز ہیں جو ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے اور مصیبتوں سے اور آپسی مسائل سے نکلنے کی راہ دکھاتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ دوبارہ جوڑیں، قرآن پاک کے مطابق زندگی اختیار کریں، اپنے مسائل کو قرآن سے حل کروائیں، اپنی اصل کاؤنسلنگ، اپنے تمام مسائل کے جو حل ہیں اس کو قرآن اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم اپنی زندگی کی تمام مصروفیات کے ساتھ، تمام کاموں کے ساتھ سنسیئر ایفرٹ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے ضرور ڈالیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی سکون والی زندگی ہے، اور آخرت کی عزت اور آخرت کی کامیابی کے تو کیا کہنے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا اور مضبوط قرآن سے اپنا رشتہ اختیار کرنے والا بنائے۔ نئی آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، اولاد کو اس دنیا کے اندر قرآن سے رشتہ جوڑ کر اپنے آپ کو صحیح راستے پر اور ہدایت پر اور گمراہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔